الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز بقیت السلف حضرت العلام مفتی ایوب خان صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ مراد آباد، وہ جمی عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم معینیہ نعیمیہ کے اجلاس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر بہت بڑے بڑے علماء خطبہ دانشوروں کو آپ نے سماعت کر لیا ہے، اور اب یہ گفتگو یا تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں، میں صرف ایک دو باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو ادارہ اجمیر معلیٰ میں سرکار غریب نواز کے پڑوس میں قائم کیا گیا، اللہ پاک اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو علماء کرام اور جو تنظیمیں ادارے محنت کر رہے ہیں، سارے کارکنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، آج ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ 300 علماء کے سر پر دستار رکھی گئی ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں، اور اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ یہاں موجود ہیں کہ سب کا نام لیں تو گفتگو کا وقت ختم ہو جائے، اس لیے میں معذرت چاہتے ہوئے دو مصرے کہوں کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ جو یہاں دستار حاصل کرنے والے علماء ہیں اور یہ طلباء کے زمرے سے علماء کے زمرے میں شامل ہوئے ہیں، انہی سے گزارش ہے ایک بات کی، اور اس کے بعد میں اپنی بات پوری کروں۔ آپ کتنے بھی بڑے مدرسے سے دستار لیں اور کتنی ہی بڑی سند حاصل کر لیں، آپ پڑھے لکھے تو ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک آپ عالم ربانی نہیں ہو سکتے جب تک دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو جائے۔ عالم ربانی کی شان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہے۔ بڑے ادارے سے فارغ ہو کر ہم پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک دل میں اللہ کا خوف اور خشیت نہ ہو، اس وقت تک ہمارا شمار علماء ربانیین میں نہیں ہو سکتا، اور جو بندہ عالم ربانی نہ بن سکا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو تو شر الخلائق کہا گیا اور ان سے جہنم بھرنے کی بات کہی گئی۔ آج ہم 8 سال پڑھ لیں 10 سال پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا قدم گناہوں کی طرف ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہماری قوم ہماری برائیوں کو دیکھ کر صرف ہم سے بدگمان نہیں ہوگی بلکہ ہمارے مذہب سے بدگمان ہوگی۔
ہمارے مسلک سے بدگمان ہوگی اور وہ ٹوٹ کر کہیں اور چلی جائے گی۔ ہماری ہزاروں تقریریں لوگوں کو سنوارنے کا سبب نہیں بن سکی، لیکن ہمارا گناہ کی طرف اٹھنے والا قدم کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک عالم کے دل میں کتنا خوف ہو سکتا ہے اور کتنا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں شریک ہوئے تو امام نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اس طریقے سے پوری صورت ہے اور اخیر میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ پوری نماز روتے رہے اور آنکھ میں آنسو رہے، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے اور آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتے تھے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ تو قیامت کے دن نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تیری بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے لوگ ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، جس کے کروڑوں لوگ مقلد ہیں، غریب نواز، داتا علی حجویری، محبوب الہی، صابر کلیر، جن کے مقلدین میں ہیں، جن کے شاگردوں میں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ وہ امام اعظم اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہیں، وہ جو کبھی 700 رکعت اور کبھی 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور وہ داڑھی پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، قیامت میں تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور وہ کیا جواب دے گا؟ اور موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں ٹپ ٹپ زمین پر۔ آپ غور فرمائیے، جن لوگوں کی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور خدا کی فرما برداری میں گزرتی ہو، وہ اتنا اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا اظہار کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا وقت مسجد میں بھی موبائل کے اندر گزرتا ہے۔ ہم مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں تو موبائل کے اندر ہماری بار بار موبائل پہ نظر پڑتی ہے، کوئی موبائل پہ گیم کھیلتا ہے، کوئی رات کے 3 بجے تک موبائل میں مصروف ہیں۔ یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، رات کی تاریکیوں میں لوگ موبائل میں کیا نہیں دیکھتے۔ ہر آدمی جانتا ہے، آدمی اپنی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم راتوں کے پاپی ہیں اور دن کے متقی ہیں تو ہم سب کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب کے سامنے نیک عمل کرے اور تنہائی کے اندر گناہ کرے، اللہ قیامت کے دن ان کے اعمال کو بکھرے ہوئے ریت کے ذروں کی طرح کر دے گا۔ حباء منصورہ فرمایا کہ ان کے اعمال ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیے جائیں گے۔ اور آخرت کس کے لیے ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اسی کا عمل قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، غیر متقی کے تو اعمال بھی مقبول نہیں ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کر رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، قیامت کے دن تو اس سے کیا سوال کرے گا۔ اسی روتے روتے پوری رات گزر گئی۔ مسجد کا مؤذن آتا رہا، اس کیفیت کو دیکھ کے جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، اتنے انہماک کے ساتھ، اتنے ڈوب کر کے اللہ کی خشیت میں آنسو بہا رہے تھے کہ آپ کو کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ بالآخر مؤذن جب قریب آیا تو امام اعظم کو احساس ہوا کہ کوئی آیا، تو پلٹ کر دیکھا تو مسجد کا مؤذن تھا۔ اس سے پوچھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو مؤذن کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا، بلکہ اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور فجر کا وقت آ گیا ہے۔ آپ تو پوری رات اللہ کے خوف سے روتے رہے اور آپ کو احساس ہی نہ رہا کہ رات گزر گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو خوش ہوتا، چلو رات کو روئے لیکن کسی کو خبر تو ہوئی، اب ضرور
اسٹیج پر کوئی ناظم اس کا ذکر کرے گا یا کسی کتابچے کے اندر اس کو چھاپا جائے گا یا اس کی تشہیر کی جائے گی، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ امام اعظم نے اس مؤذن کا بازو پکڑ کے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جب تک میں زمین پہ حیات رہوں اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ نعمان راتوں کو میرے لیے روتا تھا اور دن میں اس کی تشہیر کر دیتا۔ غور فرمائیں، ایک عالم ربانی کا تقوی یہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مخلوق خدا پہ رحم بھی کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے۔ آج علم تو ہے مگر اخلاق لٹ گیا، اخلاق اٹھ گیا۔ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے علم اور اخلاق دونوں کو ملا کر پیش کیا تھا۔ کیسے اخلاق والا عالم ہوتا ہے؟ عالم ربانی حضور سیدی امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تہجد پڑھ کر کے لیٹے ہیں، آنکھ لگ گئی، آپ کی آستین پہ بلی آ کر کے سو گئی۔ فجر کی اذان سنی، آنکھ کھلی، نماز کے لیے جانا تھا، دیکھا کہ آستین پر بلی سو رہی ہے۔ سوچا اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا تو بلی کی نیند کھل جائے گی، اور بلی کی نیند کھلے گی تو قیامت کے دن میں اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ میں نے ایک بلی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ غور تو فرمائیں، یہ علماء ربانیین ہے۔ وہ عالم ربانی کیسے ہو سکتا ہے جو منہ بھر بھر کے رسول اللہ کو گالیاں دے؟ عالم ربانی تو بلی کی نیند میں خلل آئی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ جو بلی کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہو وہ اللہ کے بندے اشرف المخلوقات کا کتنا خیال کرے گا؟ اور جب اشرف المخلوقات انسان کا اتنا خیال ہوگا تو اسے خیر البشر کی تعظیم اور احترام کا کتنا خیال ہوگا؟ تو جو لوگ بڑے مدرسے کے فارغین ہیں لیکن وہ رسول اللہ کی تعظیم اور احترام نہیں جانتے، پڑھے لکھے تو ہیں لیکن عالم نہیں ہیں۔ جو عالم ہوگا اس میں خشیت ہوگی، اور جس میں خشیت ہوگی اس میں اخلاق ہو۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ میں کیا کروں بلی کی نیند نہ خراب ہو، اور اگر بلی کی نیند کا خیال کرتا ہوں تو فجر جاتی ہے، فرض جاتی، نماز چھوٹے گی تو اللہ کو جواب کیا دوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ ہم منبر پر ولیوں جیسی بات کریں اور ہماری راتیں شیطان کا ننگا ناچ بن جائے تو ہم سے برا کون ہو سکتا؟ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے خادم کو بلاتے ہیں اور بلا کر کینچی منگاتے ہیں اور اپنی آستین کو کاٹ دیتے ہیں، آسانی بالکل آسانی کے ساتھ اور بالکل خاموشی کے ساتھ کہ بلی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آستین کاٹ دی، مسجد گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے تو بلی جا چکی تھی۔ آپ نے آستین اٹھایا، پھر سے اس کو اپنی آستین میں جوڑ کر کے جب وہ سل لیا، کسی مرید نے کہا حضرت اتنے خوبصورت جبے میں عیب پیدا ہو گیا۔ کہا بیٹا جبے میں عیب پیدا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اگر بلی کی نیند خراب کرتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا؟ اندازہ فرمائیں جب بلی کا علماء اتنا خیال کرتے ہیں تو اپنے مسجد کے مصلی کا اس کو کتنا خیال ہو، اپنے مقتدیوں کا کتنا خیال ہوگا، اپنے مریدوں کا کتنا خیال ہوگا۔ بس میری گزارش یہی ہے کہ آج ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اخلاق سے کہیں نہ کہیں ہم کوسوں دور ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا۔ آج کل ہماری پوری طاقت وظیفوں پہ صرف ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہے لیکن ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح اور اخلاق اچھے نہیں ہیں تو شاید ہماری ہاتھ کی تسبیح ہمیں نجات نہیں دلا سکتی، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بخشوا نہیں سکتی۔ خواجہ نصیر چراغ دہلی سے کسی نے پوچھا، اس لیے کہ یہ زمین چشتیوں کی زمین، ہندوستان میں دین چشتیوں سے پھیلا ہے، احسان ہے غریب نواز کا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء جنگلوں میں اور قبرستانوں میں بیٹھنے والوں کا نام ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جس سلطان الہند کے پڑوس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرکار غریب نواز وہ ہستی ہے جس نے کم و بیش 8 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیا ہے۔ محدث مسجد نبوی جسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے ان کی علمی خدمات کو بھلا دیا، ہمیں گھاگر اور ساگر یاد رہا لیکن سرکار غریب نواز کا وہ کارنامہ یاد نہ رہا جس نے
علم کے سمندر کو لوگوں کو کوزے میں سمیٹ کر کے پیش کیا۔ میں تو کہتا ہوں انا ساگر کا کٹورے میں سمٹ آنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جو علم کے سمندر کو غریب نواز نے لوگوں کے سینوں میں سمیٹا تھا، اور 8 سال تک مسلسل اس کی خدمت کرتے رہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کو جس نے شیخ الاسلام بنایا ہے اسے معین الدین غریب نواز کہتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو جس نے شیخ الاسلام بنایا ہے اسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہتے ہیں۔ علم ہے ہمارے پاس، اخلاق نہیں۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ علم کی کمی اخلاق پوری کر دیتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی کوئی چیز پوری نہیں کر پاتی۔ خواجہ نصیر چراغ دہلی کے پاس ایک شخص مرید ہوتا اور کہتا حضور کوئی وظیفہ دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا رات کو نفلی عبادت کرنا یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، کثرت تلاوت یہ بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، نفل کثرت سے روزے یہ بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، کامل مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اس سے بڑا وظیفہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی نہیں ہے کہ تم اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ چند دنوں کے بعد مرید پھر حاضر ہوا اور کہتا حضور کوئی وظیفہ دیجئے۔ فرمایا بیٹا جو پہلے وظیفے پہ عمل نہ کرے میں اس کو دوسرا وظیفہ نہیں دے سکتا۔ تو میں اپنے وہ طلبہ کے زمرے سے نکل کر اب عالم کے وہ زمرے میں داخل ہوئے ہیں، ان کو یہی گزارش کرتا ہوں، میں نصیحت کے قابل تو نہیں، نہ میری عمر اتنی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عالم کے اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ انسان کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر عالم ربانی کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو عالم ما کانا وما یکون کے اخلاق و کردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ اخلاق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔